اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عقیل صفزئی مخاطب ہوں سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے لائیو. جتنی بھی سنو نیٹ ورک کے سننے والے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھنے والے ہیں ان سمیت ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک کے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کو سلام پہنچے پشاور سے. اور جب ہم پشاور کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ اوپننگ میں یہ لازم مینشن کرتا ہوں کہ یہ شہر استقلال ہے. اس شہر نے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی جمہوری خوشحالی کے لیے، جمہوری استحکام کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے. ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کے اس شہر نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کی اور پاکستان کی عزت کی اور پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑی ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس وقت بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز عوام کے تعاون سے، حمایت کے ساتھ، ان کی معاونت اور ان کی مشاورت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مختلف علاقوں میں آپریشنز میں مصروف ہے. جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم پھر بلوچستان کی بات بھی کرتے ہیں. اس وقت بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور جس میں بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس پروگرام کے آغاز سے پہلے جب میں اس کی لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا کہ اسد قیصر صاحب نے اور پی ٹی آئی کے باقی لوگوں نے، ان لیڈروں نے جن کی اس صوبے میں حکومت ہے اور جو کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی صورتحال سے لا تعلق ہے، مجرمانہ غفلت کی پالیسی پر گامزن ہے، وہ حقائق بیان نہیں کرتے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ کل کس طریقے سے خیبر پختونخوا کے بجٹ کو پیش کیا گیا اور اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے یا صوبے کے سلامتی کے حوالے سے اس میں کتنا بجٹ شامل تھا. پھر مین ٹاپک پر آتے ہیں. مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کراتا ہوں کہ اس وقت جو علاقائی کشیدگی اپنی عروج پر ہے اس پر ہماری قومی قیادت کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے، ہماری صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی نیریٹو بلڈنگ کی جو ذمہ داری ہے ان کی نظر میں ان کی کتنی اہمیت ہے، پاکستانی میڈیا کا کردار کیا ہے، ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہے اور جو ہماری 900 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، وہ سرحد جو کہ انڈیا کی پریکسس کی وجہ سے، اسرائیل کی پریکسس کی وجہ سے اور چند اور پاکستان مخالف ممالک کی پریکسس کی وجہ سے بد امنی کی لپیٹ میں ہے، اس پر پاکستان نے کون سی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ اگر یہ تھریٹ لیول یا یہ جنگ یا اس کا سلسلہ وسط اختیار کرتا ہے تو پاکستان کو اپنی سلامتی کے حوالے سے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ خیبر پختونخوا کے ایک بہت معتبر سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ارباب خضر عائد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ایکٹیو ہے خاص کر میڈیا کی اپیرنس کے حوالے سے. اور ہم ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کا جو پولیٹیکل سٹیک ہے وہ تو اپنی جگہ پر، مگر میں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے ہمیشہ ان کے سامنے یہ گلہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون شاید کہ اس طریقے سے خیبر پختونخوا کے معاملات پر توجہ نہیں دے رہی جس کی ضرورت ہے، مگر وہ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہے اور بہت ایکٹیو ہے. اور خاص کر جب میں میڈیا نیریٹو کی بات کرتا ہوں تو اپنی پارٹی کی بہتر طریقے سے نمائندگی کرتے ہیں. بہت شکریہ ارباب صاحب، آپ تشریف لائے ہیں. حالانکہ اس وقت پشاور میں آندھی چل رہی ہے. ہم تو ادھر جو ہے نا آندھی تو چھوڑے، بارش کی دعا بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارا سسٹم اتنا، پھر بجلی چلی جاتی ہے، پھر بجلی نہیں ہوتی. سینیٹر مشتاق صاحب جو کہ بہت کرٹک ہے مختلف پالیسیوں کے حوالے سے، مگر جب پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے، پاکستان کے تحفظ کی بات ہے، پاکستان کے مفادات کی بات آتی ہے تو وہ پولیٹیکل اپنی وابستگی اور اپنے نظریات کو ایک سائڈ پر رکھ کر ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. وہ بھی ہمارے ساتھ پر لائن پر موجود ہوں گے. اور پاکستان کے بہت باجرت اور ناقدانہ سوچ رکھنے والے بہت سینئر صحافی جو کہ خود کو سینئر کہلوانا پسند نہیں کرتے، وہ ایڈیٹر رہے ہیں بہت بڑے 2-3 بڑے اخبارات کے. وہ خیبر پختونخوا کی صحافت کے حوالے سے، خاص کر انگریزی جرنلزم کے حوالے سے ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے. قیصر بٹ صاحب وہ بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے. اچھا ارباب صاحب، پاکستان کی وفاقی حکومت نے، پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے اور ایک پارٹی کو چھوڑ کر باقی پارٹیوں نے جو ایران کے ساتھ اظہاری کی جہتی پر مبنی ایک پالیسی اختیار کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے یا ہماری پالیسی میں کوئی ابہام ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ایران کے معاملات سے، افغانستان کے معاملات سے ہماری اپنی گیلے شکوے اپنی جگہ پر لا تعلق تو نہیں رہ سکتے.
دیکھیے عقیل رضوی صاحب، جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر، انہوں نے ابھی تک جو ہے نا رسم ٹویٹ بھی نہیں کیا ہے. تو ہم ہاں تو پہلے میں آپ کو ذرا یہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میں ذرا کلیئر کرتا چلوں کہ ہم ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے تو ان کا ایک منشور ہوتا ہے، ان کا ایک ویژن ہوتا ہے اپنے ملک کے بارے میں، اپنے ہمسایہ ممالک کے بارے میں، خارجہ ایک پالیسی کے حوالے خارجی سے. پالیسی کے حوالے سے. لیکن یہاں پر جو جس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو انہیں پولیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے انہیں پولیٹیکل کہہ دیے، تو اس صحیح. لیے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے تو ان کا تو ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کروں گا تو یہاں پر تو ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مال بناؤ، وہ ہے صرف ان کا یہ برا ایجنڈا ہے. حال ہے. ہاں باقی جو مرکز میں جو ان کی پارٹی ہے تو وہ تو صرف ایک شخص تک محدود ہے جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے. ان کی تمام پارٹی جو ہے وہ یہاں وہاں تک اڈیالہ جیل تک محدود ہے. اگر انہوں نے جس طرح ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہندوستان کے خلاف ہم پوری ایک قوم نے کہا پوری الحمد قوم نے للہ. ایک ہم نے جنگ جیتی تھی، وہ تو ان کو پھر ان کے اعزاز میں انہیں جو ہے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا گیا. تو وہاں پر جیل میں جو بیٹے ہیں، جو گڑی چور ہے، جنہوں نے اور بہت سے کرپشن کیے ہیں، تو اس نے بھی اپنے آپ کو میرے خیال میں کوئی پیٹرن ان چیف کا خطاب دے دیا ہے. ٹھیک ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس کچھ نہیں. قسم کے جو ہاں وہ تو یعنی میں کہنے کا مطلب جو پاکستان کے اجتماعی مفادات ہے ان کے خلاف اگر کوئی لیڈر یا کوئی پارٹی چلے گی تو ان کی مخالفت ہونی چاہیے، مذمت نہیں ہونی چاہیے. قصر بٹ صاحب جو ہے نا پھر غصہ بھی کرتے ہیں جی تو بالکل اور پھر وہ نماز پڑھنے بھی جائیں گے تو ان سے بات بالکل. کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سر، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا احسان ہے. آپ کیسے ہیں؟ بٹ صاحب ہم نے آپ سے ہمیشہ سیکھا بھی ہے اور میں نے انٹروڈکشن میں بتایا بھی کہ آپ کس لیول پر آپ نے اس صوبے کے پورے پاکستان کی جرنلزم میں نمائندگی کی ہے. ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ میری رہنمائی ارے بھی بھائی کریں کیا اور نمائندگی کی، اپنا اللہ معاف فرما دے. جی تبصرہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ جو ایک امت مسلمہ کا تصور ہم اسکول کے وقت سے یا کالج کے وقت سے یا کتابوں کے وقت سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ ہے کیا؟ اور اس وقت جو صورتحال پوری ریجن میں بنی ہوئی ہے، پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی تھی، بہت بڑی جنگ کی جو ہے نا ایک چیلنجنگ سچویشن بنی ہوئی تھی. اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان عجیب قسم کی کشمکش چل رہی ہے. پاکستان اس تمام صورتحال میں کہاں پر کڑا ہے اور یہ امت مسلمہ کہاں پر جا کر غائب ہو گئی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی، یہ امت مسلمہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہربانی اور احسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی ہے. جی انہوں نے اس کی ترتیب دی ہے. جی اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق جب صدر تھے، جب حکومت میں تھے، جی انہوں نے امت مسلمہ کے جو تصور ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا، اچھا اچھا اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے جی اور بھی جو اسلام مسلم ممالک کو جو درپیش مسائل تھے اس کے حوالے سے جی جنرل ضیاء الحق کم از کم اپنی گفتگو میں امت مسلمہ کا ذکر کیا کرتے تھے. جی ان کے بعد پھر ایسا، میں تو نہیں کہتا کہ امریکہ نے ایسا کر دیا جی یا برطانیہ نے ایسا کر دیا صحیح یا ویسٹ نے ایسا کر دیا. بہرحال مسلمان لیڈرشپ نے امت مسلمہ کا تصور ختم کر دیا. کم از کم میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جی کیونکہ پاکستان کو اللہ پاک نے اسلامی ممالک میں لیڈنگ رول دیا ہے. بالکل بالکل یہ پاکستان سارے عالم اسلام کا واحد ایک نیوکلیئر پاور والا ملک ہے جس کی اتنی بڑی فوج ہے اور جس کی اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے جی امن کے قیام میں، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے. جی تو وہ جو مسلم امہ کا تصور ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس میں ہمارے بعض سیاسی علماء کرام کا بھی کردار ہے، جی کچھ ان کی بھی ذمہ داریاں تھیں جو انہوں نے بلا دی. جی تو یہ آج میں خود آپ سے بڑے عرصے کے بعد یہ بات سن رہا ہوں کہ آپ امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں. امت مسلمہ ایک حقیقت ہے، اس کو بیدار کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو یہ کردار دیا ہے، یہ حیثیت دی ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کریں اور اس کے لیے جو ہے اس کا رول ہو
اب دیکھیں یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے جی اسرائیل اور ایران کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر مذاکرات اور امن کی بحالی کے لیے جو انیشیٹو ہیں جی وہ برطانوی وزیر خارجہ نے سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ولی عہد کے ساتھ بات چیت سے شروع کیا ہے. جی حالانکہ یہ تو کسی مسلمان برطانوی کو اس طرح کرنا چاہیے تھا. ہاں دونوں فریق مسلمان ہونے چاہیے تھے. ہاں نہیں، ہاں. برطانوی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان سے کرتا ہے مذاکرات. اوکے اور ابھی بھی پاکستان کے پاس یہ وہ ہے، پاکستان کو یہ اختیار، یہ جس کو کہتے ہیں ہم پشتو میں کہتے ہیں واک، پاکستان کو واک دینا چاہیے. جی پہلے بھی پاکستان نے عراق ایران جنگ میں بڑا اہم رول پلے کیا تھا. جنرل ضیاء الحق جنگ کے دوران ان ممالک میں سفر کر رہے تھے جی کہ مڈل ایسٹ میں امن ہو جائے. تو مڈل ایسٹ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کا رول سب سے کرٹیکل ہے، اوکے اور پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جی اور میں سیاسی قیادت کو تو کچھ نہیں ہوں، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے عاصم منیر جنرل صاحب. عاصم منیر صاحب، جی یہ جو قوتیں ہیں یہ انیشیٹو لیں گی. جی اور یہ جو اب محسوس ہو رہا ہے، اب امریکہ اور فرانس اور رشیا بھی ایکٹیو ہو گیا. اب جو دھمکیاں دی ہیں اس نے جی ایران نے، جی تو وہ بھی مذاکرات پر آ رہے ہیں. تو یہ پاکستان کو رول پلے کرنا چاہیے. جی اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ پیشکش کرنی چاہیے جی کہ بھائی اسرائیل اور ایران اور باقی جو ممالک ہیں، اور یہ جو غزہ کا مسئلہ ہے، فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں، اس پر ابھی بڑا زبردست موقع ہے بالکل جس کے اوپر فلسطینیوں کے لیے جو ہے بہت ساری رعایات اپرچونیٹیز حاصل پیدا کی ہو جا گئی سکتی ہیں. ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. جی اور ایک فلسطینیوں کا الگ ملک جو ہے اس کے قیام کا یہ بڑا شاندار موقع ہے جی کہ اس کے اوپر سعودی عرب اور پاکستان اور جتنے مسلم ممالک ہیں وہ مل کر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں امت، تو مسلم امت کو اس پر اکٹھے ہونا چاہیے. اور پاکستان کو اللہ پاک نے یہ جو ہے حیثیت دی ہے کہ وہ مسلم امت کی قیادت کے لیے آگے آئے. بالکل. بٹ صاحب آپ ہمیشہ ہمیں بھی ڈانٹتے رہے ہیں، خاص کر جب ہم مسلمان ممالک کی یا مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مگر اب تو ہم جب نام و نہاد سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو جو ہمارے بعد خود کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، نیشنلسٹ کہتے ہیں اور لبرلز کہتے ہیں، ہیومن یار رائٹس میں آپ کو ایک سر بات سر بتاؤں، جو ہیومن رائٹس، تو وہ جو ہے نا وہ ایران کے مقابلے میں باقاعدہ اپنے اکاؤنٹ سے اسرائیل کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس قسم کی مخلوق ہے جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے؟ اصل میں ایران کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں پاکستان کے ساتھ، اسے ہمیں بہت خدشات وہ ہیں، بھی مگر کوئی اچھا نہیں رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جتنی شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا، ایران نے اس کا جواب اسی ویسے طرح نہیں دیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. جی پاکستان نے ایران کو ایٹم بم بنانے میں مدد دینے کی کوشش کی. جی جنرل اسلم بیگ صاحب اور ایکیو خان کی جو معافی تلافی ہوئی، جی اس کی وجہ ایرانی بٹریل تھا. اوکے. ایران نے ایٹامک انرجی جو ہے عالمی ایجنسی، اس کو بلا کے بتایا کہ جی ہم جو بم بنا رہے تھے یہ اس ہمیں میں ایکیو خان ہاں ہمیں مدد کر رہا تھا. جی ٹھیک ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے نا، اور سوشل میڈیا پر زیادہ تر جو ہے، میں تو حیران ہوں کہ لوگ سوشل میڈیا کو، خدا پاک کی قسم، خدا کی قسم، مجھے بھی اس پروفیشن میں 44 سال ہو گئے ہیں، جی اللہ کی قسم 90% لوگ سوشل میڈیا پہ جو لوگ پوسٹیں لکھتے ہیں وہ یا تو رکشہ ڈرائیور ہیں، یا وہ
टिकट कलेक्टर हैं या अनपढ़ लोग हैं, बस जो नहीं, दिल उसमें में चंद आता जो है। है ना, जिनको मैं पढ़ता रहा हूँ, कल वो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि गजा में जो कुछ होता रहा है उसमें इसराइल के अंदर से लोगों ने जुलूस निकाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक कर रहा है, मतलब इसराइल बहुत अच्छी ताकत है और उसने जो है ना तवाजुन, वो उसमें नहीं तो नहीं, डॉक्टर और अभी प्रोफेसर वगैरह भी शामिल है सर, पॉलिटिकल लोग भी अभी शामिल हैं। आज के गार्डियन अखबार में जो खबर शाया हुई हैं हम्म, उसमें बताया गया है कि ईरान ने जो वो की है कार्रवाई। हाँ, जो मिसाइल जो दागे हैं उससे नेतन्याहू का दिमाग ठिकाने पर आ गया आ गया है, ये गार्डियन ने लिखा है। सही। हाँ, उसका मतलब यही है, हाँ, उसका मतलब यही है कि अब वो जो है ना मुज़ाकरात के लिए जो है ना, कम से कम आप देख लें, जो डायरेक्ट अमेरिका के जो बराह रास्त जो धमकियाँ आनी थी वो ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई। हाँ, हाँ, तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह रोल अब तक बड़ा अच्छा है, अच्छा, और पाकिस्तान को चाहिए कि अभी भी इसको जो है अपने हाथ में ले ले, जी, ताकि हिंदुस्तान को और लोगों को इसमें मुंह मारने का मौका ना मिले। सही, सही। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कैसर बहुत भट्ट शुक्रिया साहब हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि फला फला है, मगर बहरहाल आप वो जारी रखें। मतलब मैं रबाब साहब ये फिर से मैं दोहराता हूँ कि जब आप हमें 2011-12 से ये पट्टी पढ़ा रहे हो, मखसूस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोई 1 घंटा पहले अता तारड़ साहब ने जो है ना ज़बरदस्त किस्म की स्पीच की, उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो हर बात पर ट्वीट करते हैं तो वो ईरान के हक़ में, इसराइली मुजालिम के ख़िलाफ़, देखो इसराइल को आप किसी भी तरीके से जो है ना जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। आपने एक दूसरे मुल्क की सरहदी खिलाफ वर्जी की है, आपने उधर जाकर सिविलियन को मारा है, आपने उनकी लीडरशिप को मारा है, किस तरीके से जो है ना हम उनकी कम अज़ कम, मतलब एक लीडर या एक पार्टी जिसको आप पार्टी नहीं समझते, और मगर वो लोग तो ये हमें ये कह रहे थे ना अरबाब साहब के मौसूफ जो है ना वो पाकिस्तान के लीडर नहीं, आलम इस्लाम के लीडर है, तो इस पर ज़रूर तबसरा करें, इसलिए कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना कम अज़ कम इस तरह तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक ये मखसूस पार्टी के जो सोशल मीडिया पे जिस तरह भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि अक्सरियत जो है तो वो यही रिक्शे वाले होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं। आप अभी बाहर निकले तो हर किसी ने बस मोबाइल हाथ में लिया हुआ हो, अपना काम नहीं करते, मोबाइल अपना काम तो कोई नहीं कर रहा है अपना। अगर आप किसी को पीछे से गाड़ी पे टोकर भी मारे तो वो मोबाइल में लगा होता है। अगर आप उसको कहते हैं कि आप क्यों इस तरह कर रहे, तो वो कह रहे हैं कि यार बस छोड़े मुझे, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो भट्ट साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अपने आप को फिलासफर कह रहे हैं, अपने आप को जो भट्ट साहब तो अपने आप को सीनियर साहब नहीं कहते हैं, लेकिन इधर आप देखें कि अगर कोई 2 क्लास भी पढ़ा हो, जिन्हें सियासत की अलिफ बे भी नहीं आती है, जो सहाफत के अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं है, वो भी अपने आप को आजकल सीनियर सहाफ़ी कहते रहते हैं। ज़्यादा हो गए थे, मोबाइल हर किसी के साथ होता है, अपने आप को मुझे कोई दूसरा काम आप हमें जो है ना किसी अपने प्लाज़ा में भर्ती कर दे, तो इतने ज़ियाकारी से हम हमारी जान छोड़, इतने ज़्यादा हो गए हैं, तौबा करें यार। बाकी मैं अभी देख रहा था कल से कि ये सोशल मीडिया पे ये जो मखसूस पार्टी है तो उन्हीं के बंदे हैं, और तो कोई है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मजम्मत नहीं की है, शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत नहीं की है। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब वो तो जीव न्यूज़ ने लाइव उनका बिल्कुल जी लाइव दिखाया था कि मियां नवाज शरीफ साहब गाड़ी में बैठ रहे, हाँ गाड़ी में बैठ रहे थे और वो मजम्मत कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट सबके सामने है, उन्होंने बाकायदा मजम्मत की है। मेरे ख्याल से जो हकीकी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो इस्लामी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उन तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की है। जो इसराइल ने जो इक़दाम उठाया है, जो मासूम शहरियों को निशाना बनाया है, जो वहाँ पर जो गंदा गेम इंडिया खेल रहा था वही इसराइल ने भी किया है। दोनों में मुमासिलत भी है, दोनों में बेरादरी भी है, दोनों में भाईचारा भी है, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पर भी है, बिल्कुल तो एक पेज पर है। तो यही वजह है कि आज आलम इस्लाम जो है वो भी एक ही पेज पर है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, यानी जहाँ तुर्की हो, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा होगा तो पूरी कौम, पूरी दुनिया जो है आलम इस्लाम उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस पर मुत्तहिद है कि हम बिल्कुल एक है। जिन्होंने इस्लाम का झंडा उठाया हो तो उसके खिलाफ अगर कोई इक़दाम उठाएगा
تو پوری جو عالم اسلام ہے تو وہ اس کی مذمت کرے گی، اور جو نہیں کرے گا، جس طرح کی جو ایک مخصوص پارٹی ہے وہ نہیں کر رہی ہے، وہ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جو اسرائیل میں بھی تباہی ہوئی ہے، ایران نے بھی ان کو نہیں چھوڑا ہے، جس طرح ہم نے ہندوستان کو نہیں چھوڑا تھا. مجھے تو یہ اس کا پارٹ 2 لگ رہا ہے. پارٹ 2 بالکل ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو ہے نا پھر سے ایک اسرائیلی اخبار نے خبر دی ہے کہ غالباً اسرائیل کا تیسرا جہاز ایران نے گرا ہے. تو مجھے تو یہ F-35 جو ہے نا یہ اس کا بائی لگ رہا ہے، رافیل کا بائی لگ رہا ہے. صحیح. تو دیکھیں نا ہمارے ساتھ جو ہے تو وہ جو مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ غیبی طاقت بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی اپنے آپ کو بہت سپر پاور کہہ رہا ہو یا اپنے آپ کو بہت طاقتور کہہ رہا ہو، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی ان پر ایک عذاب. اگر آپ اپنے ڈائریکشن میں اور آپ اپنے ایمان میں اپنی بلیو پر جو ہے نا آپ کا یقین بھی ہو نا. بالکل. مجھے تو آپ یقین کریں اس طرح لگ رہا ہے ارباب صاحب کہ پاکستان کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک خوشخبری جو ہے نا وہ آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے. ابھی میں پروگرام کی تیاری کے لیے دوران جو ہے نا دیکھ رہا تھا ہندوستان ٹائمز نے اور انڈیا ٹوڈے نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی زبردست قسم کی ایک تصویر جو ہے نا وہ ڈسپلے کیا ہے، اور اس کا مطلب انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکستان بہت بڑی طاقت کے ساتھ امریکہ کے قریب آنے لگا ہے، یا انڈیا نے کوشش کی کہ وہ انسداد دہشت گردی اور دہشت گردی ڈراموں کے آڑ میں پاکستان کو پھر ایک لسٹ میں شامل کیا جائے، وہ بھی نہیں ہوا ہے. یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یا بٹ صاحب نے بتایا بھی کہ پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے. آپ یقین کریں کہ جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل رات کے بعد ماحول چینج ہو گیا ہے. ٹرمپ صاحب بھی لوگوں کو بار بار فون کر رہے کہ کچھ کرے. ٹھیک ہے، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چونک کے اسرائیلی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، چونکہ ہم نے بقول ان کے ایران کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اس کے ایٹمی تنصیبات باقی کو. تو ایک جو دوسرا اسلامی ملک ہے نا پاکستان، اب اس کی باری ہے. مگر آج تو صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان یا آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کم از کم تمام تر سیاسی اختلافات یا ماضی کی تلخیوں کے باوجود پاکستان کو ایک لیڈنگ پوزیشن پر لانے میں آپ کی پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، مگر آپ لوگ اس کا کریڈٹ بھی نہیں لینا چاہ رہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون تو اس ملک کی خالق جماعت ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اور ابھی جو انڈیا کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون کی چونکہ مرکز میں حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے اور جو ہماری الائٹ پارٹیاں ہیں تو انہوں نے پاک فوج کے ساتھ مل کر بالکل جو کچھ کیا ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لیا ہے. یہ بالکل جی، اس کا اعتراف ہونا چاہیے. ہم نے جو ہے تو ہم نے تو جو مخصوص پارٹی جو آپ جس کو پارٹی کہتے ہیں تو ہم نے تو انہیں بھی آن بورڈ لیا تھا. ہم نے کسی کو وہ نہیں کیا ہے کہ یہ، کیونکہ جو پاکستان میں رہتا ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے تو ہم نے ان تمام جو سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کو تمام کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈیا کو 2-3 دن میں عبرتناک شکست ہوئی کہ وہ پھر امریکہ کے اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ پیچھے بھاگنے لگے. دوسری بات عقیل صاحب، میں آپ کو بھی شاید پتا ہو کہ جو امریکہ کا جو وہ نیشنل ڈے ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ 4 جولائی کو ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے 4 جون کو وہ منایا، اور اس میں آپ بھی موجود تھے. میں تو گئے تھا، پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، ہمارے اور وزراء بھی اس میں موجود تھے. تو یہ جہاں تک میری نظر میں یہ امریکہ بھی ایک جشن منا رہا تھا ہندوستان کے خلاف، کہ جو ہندوستان میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی ان کے خلاف، تو اس لیے وہ جشن منا رہے تھے. اس لیے انہوں نے امریکہ کا، آپ نے بہت زبردست جو ہے نا وہ لائٹ موڈ میں بات کی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پرو پاکستان سٹیٹمنٹس کی لوگ اور انٹرنیشنل میڈیا گنتی کر رہا ہوتا ہے. بالکل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 12ویں بار انہوں نے پاکستان کا نام لیا ہے، 13ویں بار لیا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ عجیب قسم کا آدمی ہے نا، مطلب وہ اپنے علاوہ کسی کو مانتا بھی نہیں ہے. یہ جس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ امریکہ پاکستان یا پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ بڑے عرصے بعد جو ہے نا اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے انکلوڈنگ پاکستانی میڈیا
کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے. پہلی بار بڑے عرصے بعد ہم نے ایک اتفاق کرائے کی صورتحال بھی دیکھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب جو ہے نا امریکہ اور ٹرمپ خاندان قریب ہو گیا ہے کہ وہ یہاں پر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, یہاں پر معدنیات لینا چاہ رہے ہیں. تو اس والے بیانیے میں کتنی حقیقت ہے؟ مطلب مجھے تو امریکہ اس لیول کا نہیں لگ رہا کہ مطلب وہ ہمارے معدنیات اور یا کسی کاروبار کے لیے جو اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے اقدامات کرے گا. دیکھیے عقیل صاحب, امریکہ جو کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اس دنیا کی, تو پاکستان کے معدنیات تو میرے خیال میں ان کو وہ چائے میں جو چینی اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے تو یہ مخصوص پارٹی کی جانب سے ہو رہا ہے, اور یہ مخصوص پارٹی ہے, ان کا بھی وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. کیونکہ میرے خیال میں اگر اگلا الیکشن جو 2029 میں ہونے جا رہا ہے تو تب تک اس پارٹی کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. جس طرح شیخ رشید کی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی, اور جس طرح یہ چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی تھی, الطاف حسین کی پارٹی ختم ہو سکتی ہے بالکل. تو وہی انجام جو ہے تو وہ اس پارٹی کا بھی تقریباً ہو چکا ہے. ابھی میں چونکہ ہم ادھر صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کے پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پر تو ان کی حکومت کو تقریباً 12 سال چل رہا ہے. تو یہاں پر ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے 12 سال میں کیا کیا ہے. پشاور BRT بنائی ہے, دیکھیے BRT بنائی ہے, تو میرے خیال میں کرپشن کتنا اس کی لاگت جو ہے تو میرے خیال میں ابھی تو وہ 154 ارب روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی بھی وہ انکمپلیٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور میں بارش ہوتی ہے تو پشاور کا کیا حال ہوتا ہے. BRT جو ہے BRT بھی پورا اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی کسی سیلاب میں بنا ہوا ہو. یونیورسٹی روڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کیا حالات ہوتے ہیں. یہاں پر جو آپ کے آفس کے سامنے جو روڈ ہے یہاں کیا حالات ہوتے ہیں. تو پشاور پر کہ چلے پوری خیبر پختونخوا, اگر پشاور کی یہ حالت ہے تو باقی اضلاع میں خیبر پختونخوا. ہاں, دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر کوئی یونیورسٹی بنائی ہو, کوئی تانا بنایا ہو, کوئی ہاسپٹل بنایا ہو, کوئی اسکول بنایا ہو, کوئی BHQ بنایا ہو, کچھ تو انہوں نے بنایا ہو تو وہ قوم کو دکھائے. ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے تو وہ تو صرف جو ہے اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ بلند و بانگ, وہ ایک پشتوں میں ایک وہ ہوتے تھے بدر منیر, تو اپنے آپ کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت, چاہے اسمبلی میں بیٹھے ہو یا کنٹینر پہ کڑے ہو یا CM ہاؤس میں بیٹھے ہو. تو ان کی باتوں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فلموں کے بدر منیر ہے. باقی جو پریکٹیکلی ہے تو وہ پریکٹیکلی جو اندر ان کے حالات ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. جو اندر وہ بیٹھ کر جب وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ الگ سٹائل ہوتا ہے. وہ اس طرح آپ کو نظر آئیں گے کہ اس کو تو باتیں کرنا بھی نہیں آتا ہے, لیکن باہر نکل کر پھر اپنے کارکنوں کو جو ہے, ابھی انہوں نے گزشتہ روز پھر ایک اعلان کیا ہے کہ میں بندوقیں اور پتہ نہیں سرنگیں کھول کر اسلام آباد ہم جائیں گے. تو بھائی اسلام آباد تو آپ جائیں گے, لیکن وہاں سے جس طرح آپ بھاگتے ہیں پھر وہ بھی ذرا قوم کو بتایا کرے نا کہ کس طرح آپ بھاگتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ میں جب 2-3 اضلاع کراس کرتے ہیں تو ان کو وہ 12-13 اضلاع کا انعام دے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ شہد وہ زیادہ کھاتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے اور وہ اوٹ پٹانگ بیانات دے رہے ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے ان کی جو پارٹی ہے اور انہیں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دفعہ وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو اس دفعہ ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا جائے گا. پہلے بھی مذاق نہیں ہوا تھا, یہ پہلے بات ہے کہ وہ سائٹ پر وہ پھر پکنک دیکھیں وہ بھاگ جاتے ہیں نا پھر تو, لیکن اس دفعہ انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. کیونکہ پچھلی دفعہ وہ جو 28 میرے خیال میں نومبر یا اکتوبر کی وہ بات تھی جب وہ بھاگ گئے 26 کو, جب وہ بھاگ گئے تھے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو اس دفعہ انہیں بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, کیونکہ بس بہت ہو گیا ہے. اور ہم ان کو, وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ صوبے کے معاملات کی طرف دیکھیں. دہشت گردی جو یہاں پر ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز جو ہمارے جو یہ ناردرن ایریاز ہے جو ساؤتھ ہے وہاں پہ کیا کچھ ہو. آپ چیف منسٹر صاحب اور ہمارے چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے گورنر صاحب اتفاقاً ان سب کا تعلق اس والے ریجن سے ہیں. وہ سرکاری گاڑیوں میں ادھر بھی نہیں جا سکتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ یہ عید پر گئے ہیں. بالکل عید پہ گئے ہیں. اور آپ لوگ میرے خیال میں صحافیوں کے گروپ جو گزشتہ دنوں میرے خیال میں گئے تھے, آپ لوگ وزٹ کیا تھا ساؤتھ وزیرستان, شمالی وزیرستان میں. تو وہاں پہ جو حالات ہے
اور ان کے جو ہمارے جو اور جو بارڈرز کے ساتھ لگے ہوئے جو جہاں پر یہ جس کی دہشت گردیاں ہو رہی ہے، جہاں سے دہشت گرد اندر داخل ہو رہے ہیں، تو چیف 18 امینڈمنٹ کے بعد تو تمام اختیارات صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے، بالکل، وزراء کے خاص پاس، کر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ صوبہ اس کا ذمہ دار ہوتا صوبہ اس کا ذمہ وار ہے۔ باقی عقیل صاحب میں ذرا آپ کو یہاں پر چونکہ ابھی موقع بھی ہے بات، اور میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کھل کر اور صاف باتیں کرتا ہوں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پشاور میں اس وقت جو ہے نا، تو جو ورسک روڈ ہے وہاں پر آپ شام کے بعد نہیں جا سکتے ہیں، شاباش. کوہاٹ روڈ جو ہے وہاں پر آپ شام کے بعد نہیں جا سکتے ہیں، ناصر باغ روڈ ہے وہاں پر آپ شام کے بعد نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کمزوریاں ہے تو اس میں میرے خیال میں یہ ہماری جو پولیس ہے تو وہ بھی اب یا ناکام ہو چکی نہیں، ہے۔ جب آپ کے چیف ایگزیکٹو اور آپ کے منسٹرز اور آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز نجی محفل میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ طالبان وغیرہ یہ قسم کی گروپ جو ہے نا فتنۃ الخوارج یہ ہمارے اتحادی ہے، تو ظاہر ہے کوئی ایس پی یا کوئی پولیس والا وہ کس طرح بالکل پھر لڑے گا نا؟ یہ بالکل تو وہ نہیں لڑ کامن سکتا، سینس کی بات ہے، اس میں وہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. بالکل جی، تو یہی میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ اب وہ بھی بیچارے اپنے آپ کو تو اب وہ قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتے ہیں۔ جب ان کے جو حکومت عہدیدار اس قسم کی باتیں کریں گے تو وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو ارباب صاحب اس طرح نہیں لگ رہا کہ اگر پاکستان کی آرمی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ان علاقوں میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی یا قربانیاں نہیں دے رہی ہوتی، ان قربانیوں کی طرف جو ہے نا اس دن سینٹ کام کے وہ تو ہم بھول گئے تھے، سینٹ کام کے جو کمانڈر صاحب نے پاکستان کی تعریف کی تھی، تو میں باقی چینلز وغیرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے نا میں نے اپنے طور پر ایک اصطلاح نکالی، میں نے کہا مجھے یہ سر لگ رہا تھا کہ ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہے نا پاکستانی فوج اور پاکستان کے مقدمہ پیش کر، حالانکہ سینٹ کام کے کمانڈر سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے، امریکہ کے اندر۔ بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا کہ 700 کے قریب لوگ جو ہے نا سیکورٹی فورسز کے اور عوام وہ 2024 میں شہید کیے گئے ہیں۔ تو جو ایک ایشو ہے جس کی طرف آپ ضرور اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ کریں کہ اس والی حکومت کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پوری طرح کی سب بندی نہیں کی ہوتی تو آج خیبر پختونخوا میں جو ہے نا کن لوگوں کا راج ہوتا؟ وہ جن لوگوں کی آپ اشارہ کرتے ہیں وہ تو درمیان میں جو ہے نا وہ نکلتے رہے ہیں اور انہی کی حکومتوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ دیکھیے گل صاحب، آپ کو تو زیادہ علم ہے کیونکہ آپ افغان امور کو بھی بہت بہتر انداز میں وہ کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ جو دہشت گرد تھے تو یہ ہمارے جو جمرود ہے، جو پشاور کلومیٹر ہوتے ہیں جم بارڈر جو ہے یہاں تک وہ تو آ چکے تھے۔ پشاور بالکل آدھے گھنٹے میں میرے خیال میں وہ پشاور کو وہ قبضہ کر چکے ہوتے اب تک۔ لیکن میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، جو ہماری پاک فوج ہے، جنہیں ایک مخصوص بندہ ہے، مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں ہے کہ وہ پتہ نہیں کون ہے، ایک بندہ آتا ہے وہ چند مہینے قبل بھی اس نے ایک مظاہرہ کیا تھا یہاں پہ، جو پاک فوج کے خلاف وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا نام مجھے نہیں آتا، شاید آپ کو آتا ہوگا، وہ پتہ نہیں نام اس کا میں بھول چکا ہوں۔ تو دیکھیں تو اس قسم کے جو لوگ ہیں نا، جو پاک فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ لوگ جو ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہماری پاک فوج کی جو سیکورٹی ایجنسیز کی قربانیاں ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اگر میں آج پورا دن بھی بولتا چلوں تو تب بھی ہم ان کا وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں جو پاک فوج نے ہماری جانیں بچانے کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے اپنی قربانیاں دی ہے۔ کل بھی میں ارباب صاحب کسی کو سن رہا تھا، بلکہ آج ہی میرے خیال میں یہ نام میں نے آپ کی پارٹی کا ہے، بہت کمال کا بندہ ہے، میں نے پہلے بار ان کو اسمبلی میں بات کرتے ہوئے سنا، درست دانیال چودھری، وہ پارلیمانی سیکرٹری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ذرا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی جب حکومت تھی تو آپ لوگوں کی حکومت سے پہلے جو ہے نا 2018 سے پہلے تو ہم نے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ قومی اسمبلی میں پروگرام کے شروع سے آغاز سے پہلے جو ہے نا ان کی ایک تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ کوئی سپاہی، کوئی جوان 35-40-45 ہزار کی تنخواہ کے لیے جان دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا، نہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس طریقے سے انڈیا کو ہم نے پسپا کر دیا، جس طریقے سے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی کو چلا، اگر پینٹاگان میں یا سینٹ کام میں ہمارے پالیسیوں کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے وسائل یا پاکستان کا سسٹم یا پاکستان کی جو ریسورسز ہے وہ کم ہے، مگر اس کے باوجود داعش سمیت بہت سے
گروپوں کے خلاف پاکستان نے بہت اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے. تو اس میں ہم خود کیوں نہ اعتراف کریں, ہمیں خود اس کا اعتراف ہونا چاہیے. آپ اس پر صوبائی بجٹ پر بھی آپ نے بات کرنی ہے, اس لیے کہ صوبائی بجٹ میں یہ شامل ہے ارباب صاحب کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ میں سے یا وسائل میں سے ہم نے 70 ارب روپے رواں برس اس لیے نکالے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا آپ کی پارٹی پروونشل گورنمنٹ کو این ایف سی کے حوالے سے یا ایک ڈیسیجن کے حوالے سے فنڈنگ نہیں کرتی. حالانکہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں تو گورنر صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان اس پر تلخی ہو گئی تھی. اس میں فیلڈ مارشل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس میں چند اور بھی شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں کہ گورنر صاحب نے ان سے کہا تھا کہ وہ جو 700 ارب آپ لوگوں کو اس والے ملے میں ملے تو وہ کدھر گئے ہیں. باقی لوگ بھی کہہ رہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو سنتے ہیں اور ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو خاص کر یہ خلیج کے حوالے سے بہت اہم ہے, وہ کرٹک بھی ہے. ہم اپنے ملک کے اندر ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے, میں ارباب صاحب بھی کروں گا, یہ لیڈر ہے, یہ مجھ پر کریں گے, میں ایک میڈیا پرسن ہوں, ہم اپنے اداروں پر کریں گے, مگر جب پاکستان کی سلامتی کی خود مختاری کی بات آتی ہے تو اس میں پھر ہم ایک پیج پر ہوں گے. اب بتائیے گا سینیٹر مشتاق صاحب کہ آپ 2-3 بار آپ نے غزہ جانے کی کوشش بھی کی, آج عطا تارڑ صاحب نے الخدمت فاؤنڈیشن کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ مدد کی ہے اور ہم فلسطینیوں کے لیے امداد بھیجتے رہے ہیں. اس وقت جو اس والی ریجن میں صورتحال بنی ہوئی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس میں پاکستان کے رول کو بھی ذرا اجاگر کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ جب اسرائیل کے لیڈرز عملی اقدامات اور بیانات کے ذریعے یہ آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ایران کے بعد ہم پاکستان سے نمٹیں گے, یا اسرائیل کا میڈیا کل سے یہ کہہ بھی رہا ہے, تو اس میں پاکستان ہمیں کہاں پر کڑا نظر آتا ہے اور کہاں پر پاکستان کو کڑا ہونا چاہیے؟ ایران کے اوپر حملہ جی یہ ایک بدترین قسم کی دہشت گردی ہے. جی بین الاقوامی اصول, اقوام متحدہ کے چارٹر, اس کی شدید ترین خلاف ورزی ہے جی اور اسٹیٹ ٹیررزم ہے. اور یہ حملہ جو اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ حملہ صرف ایران کے اوپر اسرائیل کا نہیں ہے, بلکہ اب جس طرح تفصیلات سامنے آئی ہیں تو یہ ایران کے خلاف اسرائیل کا, امریکہ کا اور یورپین استعماری طاقتوں کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے اور تھا. آپ دیکھ لیں, ٹرمپ کہتا ہے کہ اسرائیل نے ہمیں بریفنگ دی, گویا وہ پورا ان پکچر کانفیڈنس میں, اعتماد میں لیا گیا. اور ویسے بھی اسرائیل کی جو 70% سپلائی آف آرمز ہے وہ امریکہ کی ہے. اسرائیل کا جتنا بھی ڈیفنس سسٹم ہے وہ پورا کا پورا امریکہ کا ہے, ڈپلومیٹک کور امریکہ کا ہے, ڈالر کی فائننسنگ ہے اسرائیل کی. اسی طرح جرمنی کے چانسلر نے جس طرح کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا, برطانیہ نے جس طرح کھل کر کھڑے ہونے کا اعلان کیا اسرائیل کے ساتھ, اور میکرون فرانس نے جس طرح کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا, یہ واضح کرتا ہے کہ یہ اسرائیل, امریکہ اور یورپی استعماری طاقتوں کا ایران کے خلاف ایک مشترکہ منصوبہ ہے. صحیح. اور غزہ کے اندر جو نسل کشی ہوئی ہے, یعنی اس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلا مقصد تو ایران کی جو بیلسٹک میزائل کی صلاحیت ہے اس کو ختم کرنا, جو نیوکلیئر کیپیبلٹی کی طرف وہ پیش رفت کر رہا ہے اس کو ختم کرنا, ایران کو سرنڈر کرنا, ایران کو گھٹنے ٹھیکنے کے اوپر مجبور کرنا, اور پھر ایران کے اندر ایک ریجیم چینج آپریشن کے ذریعے سے اپنی پولیٹیکل مقاصد جو ہیں وہ حاصل کرنا. پھر دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہے اور غزہ کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے, پوری کی پوری آبادی کی اتنی کلینزنگ ہو رہی ہے, صفائی ہستی سے مٹایا جا رہا ہے, اسے اسرائیل کا حصہ بنایا جا رہا ہے, پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ لعنت کر رہی ہے اسرائیل, امریکہ اور ان کے باقی سرپرستوں کے اوپر. ان سے توجہ ہٹائی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ 100 سے زیادہ
फ़लस्तीनी गज़ा के अंदर शहीद हो रहे हैं, और उन मुकामात पे शहीद हो रहे हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, यानी भूखे प्यासे बच्चे, ख़वातीन, मरीज, बूढ़े कई किलोमीटर का सफ़र करके जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर आते हैं तो वहाँ उनके ऊपर बमबारी की जाती है। तो इस जेनोसाइड, इस वॉर क्राइम्स, इस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से लोगों की तवज्जो हटाई जाए और उसको छुपा दिया जाए। और तीसरा जो इसका वो है कि नेतन्याहू वो एक करप्ट आदमी है, और वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये सब कुछ कर रहा है कि वो अदालत से बच जाए, जेल जाने से बच जाए, उसकी हुकूमत गिरने से बच जाए, और उसके करप्शन के ऊपर जो है जो लूट मार उसने की उसके ऊपर पर्दा पड़ा रहे। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इसके अंदर वो है। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो इस वक्त हमारे सामने है। पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? देखें, इसराइल वो मुल्क है जिसने खुलकर कहा है, बार बार कहा है, उनके टॉप लीडरशिप ने, ये जो मौजूदा दहशतगर्द वजीर आजम है नेतन्याहू, इसने कहा कि ईरान हमारा हदफ है और ईरान के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा हदफ है। और इसी तरह आप देखें, जब भी पाकिस्तान इंडिया की कोई भी टेंशन होती है, लड़ाई होती है, तो इसराइल के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और उनके जहाज और उनके जंगी सामान वो पहली सफ में इंडिया के साथ जो है वो मौजूद होता है। और यही गुज़िश्ता जो हमारी लड़ाई हुई इंडिया के साथ उसमें भी मौजूद था। तो उसने अपने अज़ाइम को छुपाया नहीं था। अगर अल्लाह ना करे ईरान के अंदर इसराइल अपने मकासद हासिल कर लेता है तो खतरा पाकिस्तान के दरवाजे पर आ जाएगा, खतरा पाकिस्तान की दहलीज पर आ जाएगा, खतरा पाकिस्तान के सरहदों तक आ जाएगा। आप एक ऐसे मिडल ईस्ट का तस्वर करें जिसमें ईरान इसराइल के सामने रुकावट ना हो, तो उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में यह होगा कि इसराइल का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बराह रास्त गवादर तक पहुंच जाएगा। इसराइल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बराह रास्त बलूचिस्तान की सरहद तक पहुंच जाएगा। इसराइल का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बराह रास्त आपके बॉर्डर, आपके दहलीज, आपके दरवाजों तक पहुंच जाएगा। तो एक तरफ से इंडिया और दूसरी तरफ से फिर इसराइल, पाकिस्तान बहुत खतरात से दो चार हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ईरान को सपोर्ट करे, खुलकर सपोर्ट करे, बल्कि तमाम दुनिया के ममालिक जो बशरियत और इंसानियत की बका के ऊपर यकीन रखते हैं वो खुलकर और छुपकर जैसे भी कर सकते हैं ईरान को सपोर्ट करें। ईरान बहुत बड़े नुकसान के बाद पहले 24 घंटे में उन्होंने रीग्रुप कर लिया, रीऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, और उन्हें भरपूर जवाब जो है वो दिया है। और हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान के जवाब के अंदर कुव्वत और ताकत और शिद्दत आ रही है। और पहली मर्तबा ऐसा लग रहा है कि इसराइल अपने दाम में फंस गया है, इसराइल की गर्दन को ईरान ने दबोच लिया है। ये मौका है गज्जा को रिलीफ देने का और इंसानियत के इस दुश्मन से इंसानियत को निजात दिलाने का, आलमी अमन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है इसके सद्देबाप करने का, दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने की जो मंसूबा साज हैं इनसे निजात पाने का ये मौका है। इसलिए ईरान को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ करारदादों से नहीं होगा, अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने से नहीं होगा, पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास करने से नहीं होगा, बल्कि इससे आगे बढ़कर एक कॉम्प्रहेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उठाना चाहिए। ओआईसी का इजलास फौरी तौर पर बुलाना चाहिए। इसी तरह जो ममालिक हैं जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका हैं, चीन हैं, रूस हैं और तुर्की हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया हैं और जनूबी अमेरिका बरआज़म के ममालिक हैं, इन सब को उठाना चाहिए और भरपूर तरीके से इस खतरे का सद्देबाब करना चाहिए। इसलिए कि ये खतरा हमारे दरवाज़ों तक पहुंच गया है और ईरान के बाद टारगेट जो है वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट उन्होंने किया है इससे आगे बढ़कर मज़ीद सपोर्ट करना चाहिए। ये दिफाई पाकिस्तान की जंग है जो ईरान के अंदर लड़ी जाएगी। ये दिफाई पाकिस्तान की जंग है जो कि ईरान के अंदर लड़ी जाएगी। जी, ये तो इसके बाद तो मेरे ख़्याल में इस वाले इशू पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से कंप्रेहेंसिव तरीके से पूरे इशू को कंक्लूड किया और चैलेंजेस को और तरीक़ा भी बताया कि तजावीज़ का। अभी ये हम इंटरनल सिक्योरिटी पर जब आते हैं तो उसी पर वो कर ले कि इन्होंने वज़ीर आला साहब ने कहा था कि हमें NFC के हिसाब से या फार्मूले के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे। आज भी मुदम्मिल असलम साहब ने कहा है कि हमारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जो है ना उन पर वफाकी हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही।
مگر پھر جو ہے نا وہ نہ صرف یہ کہ گورنر صاحب اور آپ کی پارٹی کے لوگ اور این پی او والے، بلکہ ماہرین و تجزیہ کار بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے نا جو فنڈز جو وفاقی حکومت مختلف اوقات میں خاص کر یہ والی حکومت دیتی آ رہی ہے، وہ یہ لوگ اپنے علاقوں میں یا اپنے لیڈروں میں یا اس قسم کے درن و مروں میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات کو اور اضلاع کو دہشت گرد گروپوں کے اس پر رحم کرم پر چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیے عقیل صاحب، یہ جس طرح وہ گورنر صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ جو اربوں روپے ان کو ملے تو 700 ارب روپے ان کو جو ملے تو وہ تو انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈال دیے ہیں. کیونکہ اگر یہ اور یا انہوں نے دہشت گردوں میں وہ شاید وہ تقسیم کیے ہو، یہ بھی میں آپ کو ذرا کلیئر کرتا چلوں. محمود خان کے دور میں اس طرح کی اطلاعات تھی، میں نے خود اس کو رپورٹ کیا تھا. بالکل بالکل وہ تھی. تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ترقیاتی کام کیا ہی نہیں ہے. تو آخر یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً، میں اس دن وہ بیرسٹر سیف کا جو ان کے جو صوبائی ترجمان ہے ان کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ تقریباً خیبر پختونخوا میں 256 کے پتہ نہیں کتنے ترقیاتی کام جاری ہے. تو یہ منصوبے تو یہ کہاں پہ؟ مجھے تو پشاور میں ہاں ہمیں دکھائے. میں چونکہ آپ تو ایک وہ بٹ صاحب کی بات کہ آپ سینئر صحافی ہے، وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے، لیکن آپ ہے تو آپ ایک نہیں، اگر ہمیں دکھایا جائے تو ہم خوش ہوں گے. ہاں، تو آپ ایک صحافی کی ایک ٹیم کو وہ کر لے اور وہ آپ کو دکھا دے، چلے ہمیں بھی چھوڑ دے تو وہ دکھا دے، تاکہ پھر آپ قوم کو بتا دیں گے، آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو بتا دیں گے، آپ ہمیں بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. مجھے تو سوائے بی آر ٹی کے جو وہ بھی انہوں نے 2018 کا الیکشن لڑنے کے لیے اس پہ کام شروع کیا تھا، کیونکہ اس میں جو فنڈنگ ہو رہی تھی تو ٹھیکیدار تھے، جو کنٹریکٹر تھے، جو کمپنیاں تھیں، ان سے ایڈوانس پیسے لیے تھے. اور بی آر ٹی آج بھی انکمپلیٹ ہے. اور بدقسمتی سے اب میں اور کچھ دیکھوں گا کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ تو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی اس پر ہاں بس یہ سیاست ہے. مگر بعد میں آپ کو وہ والا کلپ یاد ہوگا نا، ہمارے سننے والے خاص کر پاکستان کے اندر یہ پروگرام بہت سے لوگ پشاور سے اور خیبر پختونخوا سے باہر بھی سنتے ہیں، کہ ایک بار اس طرح ہوا تھا کہ محمود خان صاحب نے جب چارج لیا تو اور ہمارے دوست اجمل وزیر جو ہے نا گاڑی میں جا رہے تھے، اور کسی نے شرارت کر کے جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنائی. اس نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، یہ جو پرویز خٹک صاحب نے عمران خان سے میرے میں گلے میں ڈال دیا ہے. بی آر ٹی کا وہ معائنہ کر رہے تھے. اچھا، اس پر آپ ضرور بات کریں. ارباب صاحب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے کہ چلے یہ تو مان جائے نا، وہ آپ ایک کمیٹی کے ممبر بھی ہے، ایک جرگے کے ممبر بھی ہے. میں آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ آپ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، والدہ صاحبہ کی جانب سے بھی، خدا ان کی مغفرت کرے، والد صاحب کی جانب سے بھی، جنہوں نے پشاور یونیورسٹی کو اپنی زمینیں دی. تو پشاور یونیورسٹی میں بھی ہمیں ہر 2-3 مہینے بعد جو ہے نا احتجاج کرتے ہوئے ملازمین دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو پشاور یونیورسٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. باقی یونیورسٹیاں تو چھوڑا ہے کہ مطلب ان کی کیا حالت ہوگی. تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، پشاور یونیورسٹی چونکہ وہ تو ہمارے گاؤں میں ہی واقع ہے، وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہماری زمین تھی جو ہم نے اس وقت گورنمنٹ کو وقف کر دی تھی یونیورسٹی کے لیے. اسی طرح جو کے ٹی ایچ ہاسپٹل ہے یہ بھی ہماری وہ تھی. تو تقریباً ایچ ایم سی جو ہے پورے حیات آباد جو ہے یونیورسٹی ٹاؤن کی، یہ پورے ہمارے تاکال کی وہ جائیداد تھی. تو اس پہ یہ تمام بنے ہوئے. تو یونیورسٹی تو کہ پہلے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن اب سی ایم نے زبردستی یہ اختیار اپنے پاس وہ کر کارکردگی شاید بہت بہتر ہوگی نا. ہاں، ان کی کارکردگی بالکل. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یونیورسٹی ملازمین، چاہے وہ پروفیسرز ہو، چاہے وہ کلاس 4 ملازمین ہو، وہ آئے روز احتجاج پر وہ کڑے ہوتے ہیں. کیونکہ میں تو جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ باہر روڈ بند ہے، تو پتہ کرتے کیا بات ہے، تو کہہ رہے یونیورسٹی ملازمین احتجاج پر ہے. تو ہاں، یہ اسٹوڈنٹس احتجاج پہ ہوتے. تو یونیورسٹی جو ہے ہماری پشاور یونیورسٹی جو ہے، جو کہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو اس کے اندر تقریباً 3-4 ایگریکلچر ہے، اور یہ پاکستان کا میڈیکل ہاں یہ تقریباً 4-5 اس میں اندر وہ ہے. تو وہ تمام دیوالیہ کے قریب ہے. یہاں تک کہ اساتذہ کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی ہے. یہاں کے جو ابھی میں اور اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاتا چلوں کہ ابھی تو وی سی کی تعیناتی جو ہے وہ بھی بولی لگا کر کی جا رہی ہے، بولیاں اس پہ لگ رہی ہے. جس طرح پشاور میں پہلے تو پٹواریوں کی بولیاں لگتی تھی، ایسے چوکی ہوتی تھی، ایسے چوکی، تو وہ تو اب بھی ہو رہی ہے. چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی سے اختیارات جو 18 گریڈ سے اوپر ہے وہ وزراء نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. تو وہ تو دیکھیں جو
اور میں چونکہ ابھی موقع ہے تو میں یہ بھی ذرا آپ کو حقیقت بتاتا چلوں کہ جن پولیس افسران نے وہ جو 28 مئی، کون سا مئی کو، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، تو اس پہ جس پولیس افسران نے، ایس ایچ اوز وغیرہ نے کارکردگی کی بنیاد پر، یعنی ایک جو ملک کا جو قانون ہے، قانون کی جو حفاظت کی تھی، تو ان سب کو ابھی تک کڑے لائن لگایا گیا ہے. ان کو تو ان کو پوسٹنگ نہیں دی جا رہی ہے. تو اس کی بھی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور ابھی تو حال یہ ہے کہ ابھی تو باقاعدہ بولیاں لگ رہی ہے پٹواریوں کی، ایس ایچ اوز کی، یہاں تک کہ تانوں کے محرر کی بھی بولیاں لگ رہی ہے. تو اسی طرح جو وی سیز ہے، جو دیگر محکمے ہیں، تو تمام میں یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو وقتوں میں 1 منٹ میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ ایک ٹی ایم او میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میری پوسٹنگ ہے، ذرا آپ کسی سے سفارش کروائے. میں نے کہا بھائی جاؤ سی ایم ہاؤس جاؤ اور اپنا کام کرو. 1-2 دن بعد وہ میرے پاس آیا ہے کہ 15 لاکھ روپے دے کر میں نے اپنی پوسٹنگ کروا دی ہے. تو یہاں یہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں. غلام ہے، بلکہ جو پارٹی کی لیڈرز ہیں ان کے درمیان اس پر سرکشی بھی جاری رہتی ہے کہ یار میرا حصہ اتنا ہے، اتنا ہے. ہاں، بہت زیادہ شکریہ، بہت زیادہ شکریہ آپ کا ارباب صاحب، آپ تشریف لائے. بہت زیادہ شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب کا، قیصر بٹ صاحب کا. یہ جو ہم نے ایک خصوصی پورشن رکھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو جب میں سٹارٹ میں بات کر رہا تھا، تمہید باندھ رہا تھا، اس میں نے کہا تھا یہ شہر استقلال ہے. تو جو رومانس خیبر پختونخوا کے عوام جس رومانس کے نتائج بھگت رہے ہیں، اس پر ارباب صاحب نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو زمینی حقائق ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اسی بنیاد پر تبادلہ خیال کیا، تفصیلات شیئر کی. میں ان کی تمام باتوں سے متفق ہوں. ڈیلی بیسس پر خیبر پختونخوا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہے. اس تمام بحث کا کہ 2 پہلو تھے. ایک تو یہ کہ پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹس جو ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی سب بندی کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ان عناصر کا راستہ ضروری ہے جو کہ حکومت اور نظام اور سیاست کا حصہ ہو کر پاکستان کے اندرونی استحکام کو اور سلامتی کو داؤ پر لگانے کی کوشش کرے، جو پاکستان ریاست کو ناکام بنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.